جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا اس کی سزا قتل ہے، اس کی سزا قتل ہے۔ اور یہ سزا منعقد کرنا کس کا کام ہے؟ عمران خان کا۔ یہ سزا منعقد کرنا کس کا کام ہے؟ آپ کا، میرا نہیں ہے۔ یہ محمد بن سلمان کا کام ہے، یہ طیب اردگان کا کام ہے، یہ عمران خان کا کام ہے۔ اور جیلوں میں جانا ہے نا، اگر مارے کھانی ہے تو کس کا کام ہے؟ آپ کا کام نہیں ہے۔ یہ امام ابن تیمیہ کے نام کی روٹیاں کھانے والوں کا کام ہے، یہ امام احمد ابن حنبل کے نام پر پیسے بٹورنے والوں کا کام ہے، یہ بڑے بڑے ائمہ کی کہانیاں سنا کر ہمیں جذباتی کرنے والے ان مولویوں کا کام ہے جو اپنے سیاسی جھگڑے تو اس سال کے اندر بھی، اس مہینے کے اندر بھی اسی طرح جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اوپر ان کی زبانیں نہیں کھلتی۔ گریبان پکڑنے ہیں نا آپ نے، تو ان مولویوں کے پکڑیے اور اپنے ان حکمرانوں کے پکڑیے۔ یہ قتل کی سزا، جو بندہ قانون ہاتھ میں لے کر قتل کرے گا اس کی سزا بھی قتل ہے، یہ بھی یاد رکھیے۔ اگر کوئی بندہ پاکستان کے اندر کسی شخص کو اس وجہ سے قتل کر دے کہ اس نے گستاخی کی تھی، قانون ہاتھ میں لے کر، اس کی سزا بھی قتل ہے۔ کافر ملکوں کے اندر قتل کر دے تو اس کی سزا قتل نہیں ہے، اس کو بچایا جائے گا جس قدر بھی ہو سکے۔ لیکن ہمارے بے حس اور بغیرت اور جو ہے نا وہ ایک خط لکھ کر سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا کام کیا ہے۔ اور بھائی یہ خط لکھنا کوئی کمال نہیں ہے۔ گورنمنٹ لیول کے اوپر فرانس کا صدر اپنی پوری حکومتی مشینری کو استعمال کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہا ہے، اور تم صرف ایک خط لکھ کر تم سمجھتے ہو کہ میں نے اپنا کام کر دیا ہے، میں نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے۔ اپنا سفیر واپس بلاؤ، ان کا سفیر یہاں سے ملک بدر کرو، ٹھڈے مار کر اس کو نکالو یہاں سے۔ تم لوگوں کی غیرت اور تم لوگوں کی جو ہے نا وہ بالکل کوئی جوں تک نہیں رینگتی۔ ترکی نے بلایا، ترکی نے صرف اتنا کہا، طیب اردگان نے، اس نے کہا یہ جو میکرون ہے اس کا دماغ خراب ہو گیا، صرف اتنا کہا اس نے۔ وہ غیرت مند ہے، اس نے اگلے دن اپنا سفیر ترکی سے واپس بلایا، اس نے کہا واپس آ جاؤ۔ مجھے کہتا ہے 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 1 کروڑ لوگ میکرون کو جانتے ہوں گے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیوں کا امام، کائنات کا امام، اربوں انسانوں کا امام، ان کے بارے میں گستاخی کرتا ہے، اور دنیا کے 56 مسلمان حکمرانوں میں سے کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، اور آ جا کر خون بہتا ہے تو عام مسلمان کا بہتا ہے۔ ملا ہے، مولوی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ چلو باہر نکلو، چلو سڑکیں بھرو، چلو احتجاج کرو، چلو آگ لگاؤ۔ عام انسان کیوں آگ لگائے؟ یہ تم بڑے پیٹوں والے مولوی اور جو تم لمبی جو ہے نا پگڑیوں والے، کلوں والے، جو تم کھا کر تم پھٹ گئے ہو ریال اور ڈالر اور باہر سے آ کر، ان پیسوں کو حلال کرو۔ ابن تیمیہ کو پڑھا ساری زندگی، ابن حجر کو پڑھا ساری زندگی، احمد ابن حنبل کو پڑھا ساری زندگی، انہوں نے مارے کھائی، جیلیں بھری، تم جیلیں بھرو، ہم نہیں بھریں گے جیلیں۔ ان حکمرانوں کو کہو تم آگے لگو، ان کرسیوں کو چھوڑو، ان تاج و تخت اور حکومت کو چھوڑو، خطوں کو لکھنا چھوڑو، سفیر باہر نکالو، پورے یورپ سے ناطقہ بند کرو، مصنوعات کا بائیکاٹ کرو۔ یہ کام تم سے نہیں ہوتے۔ قربانی مانگتے ہیں آ جا کر ہم سے، مہنگائی کے مارے ہوئے ہم، مسجدوں کے جو ہے نا سارے خسارے پر بھرنے والے ہم، دین ہمارا خطرے میں، دنیا ہماری خطرے میں، اور پھر جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے قربانی دینے کے لیے، پھر سادہ لو مسلمان۔ ہاں میرے بھائیو، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی غیرت خوب رکھتے ہیں، اور ہم ان سیاست دانوں اور ان جو ہے نا نام نہاد ملا اور حکمرانوں کا گریبان پکڑنا بھی خوب سمجھتے ہیں۔ گستاخی رسول کی سزا قتل ہے، اور وہ قتل کرنا حکمران کا کام ہے، اور اس قتل کا نفاذ ان علماء کا کام ہے جن کی رسائی درباروں تک ہے۔ وہ وہاں اس حکمران کو مجبور کریں کہ بھائی یہ کام کر، یہ کام آپ کے میرے جیسے بندے کا نہیں ہے۔ ہمیں ورغلا کر، پھسلا کر، ہمیں جذباتی کر کے، ایکسپلائٹ کر کے ہمیں کہا جاتا ہے، جب کوئی بندہ کسی گستاخ کو مارتا ہے وہ جا کہتا ہے میں نے تو جی فلاں مولوی صاحب کی تقریر سنی تھی، اس گستاخ کو قتل کر دو، میں نے قتل کر دیا۔ وہ مولوی صاحب بعد میں مکر جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں میں نے تو نہیں کہا تھا قتل کرو۔ یہی ہوا نا، سلمان تحصیل کو قتل کر دیا، وہ بیچارہ پکڑا گیا، ممتاز قادری، اس نے کہا جی میں نے حنیف قریشی صاحب کی تقریر سنی تھی، انہوں نے کہا تھا قتل۔ حنیف قریشی صاحب نے بعد میں اسٹامپ بھر کے دے دیا، کہا جی میں نے تو ایسا کچھ کہا ہی نہیں۔ اور میرے بھائی ڈنکے کی چوٹ پہ سینہ چوڑا کر کے فضل الرحمان صاحب، ساجد میر صاحب، اویس نورانی صاحب، اور طاہر محمود اشرفی صاحب، یہ کام آپ کے ہیں۔ عمران خان، شاہ محمود قریشی، یہ گدیوں پر اپنے قابض اور اپنے تخت و تاج پر قابض، یہ کام آپ کے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی بنو، حقیقی وارث بنو، یہ کام آپ کے کرنے کے ہیں۔ ہم مجبور پہ بس لوگوں کو کرنے کا کیا ہے؟ ہم بول سکتے ہیں بس نکلو، آگے نکلو، جیلیں تم لوگ بھرو، مجبور حکمرانوں کو کرو، سفیروں کو ملک بدر کرو، مصنوعات یہاں سے نکال باہر کرو، دیکھو 2 دن میں گھٹنے پر آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ پورا یورپ تمہارے سامنے، دنیا کی 8ویں بڑی منڈی ہیں ہم،
فرانس کی تجارت کا تیسرا حصہ پاکستان سے چلتا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، پورے اعداد و شمار کے حساب 1/3 فرانس مر جائے، بھوکوں مر جائے 1/3 فرانس، اگر پاکستان اس کا بائیکاٹ کر دے، صرف پاکستان بائیکاٹ کر دے 1/3 فرانس مر سکتا ہے۔ لیکن بے غیرت ہیں ہم خود، اور ہمارے حکمران اس سے بڑے، کسی کو حیا نہیں آتی غیرت یہاں، او جی بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا، او جی یہ تو لو تو جو ہے نا یہ تو یہاں پر پاکستانی چلاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو عبرتناک سزاؤں سے ان کو دوچار کرے، اور اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو حمیت اور ان کو جو ہے وہ جذبہ ایمانی نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔